آخری دن ہے میرا، آگے واپس مجلس میں اٹھنا بیٹھنا رکھے آدمی، اپنی مجلس صحبت کو کبھی بھی متاثر نہ کرے۔ کئی احباب سنتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں جی ہمیں فائدہ محسوس نہیں ہوتا۔ اب فائدے کے محسوس ہونے کے لیے جو شرائط ہے نا وہ بھی پانی بڑی ضروری ہے۔ آپ نظر کہاں رکھ کے آئے، دل کہاں دے کے آئے ہوئے ہیں، کھا کے کیا آئے ہوئے ہیں، کس لوگوں سے اٹھ کے آئے ہوئے ہیں، توجہ کیا کرے گی؟ پہلے کوئی توجہ کے لیے جا تو بنا کے آئے نا جگہ، اپنا حال بھی تو کچھ بہتر کر کے آئے۔ لیکن اس کا جواب بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس طرح آدمی کھانا کھاتا ہے نا، کھانا جزو بدن بنتا ہے، اب محسوس اس کو ہو یا نہ ہو، تو اسی طریقے سے نیک مجلس کے اثرات اس پر پڑتے رہتے ہیں، وہ اس کا جزو بدن بنتا ہے۔ اب اس ماحول کے اندر جب ہو جاتا ہے جس ماحول میں اللہ کی نافرمانی کی بات ہوتی ہے، وہ جو عمل جزو بدن بنا وہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب حضرت کی خدمت میں جب وہ آئے جگر، تو 4 دعائیں لکھ کر لائے۔ کتنی دعائیں؟ 4۔ اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ یہ 4 دعائیں ہمارے حق میں قبول کرے۔ 4 دعائیں لکھ کر لائے۔ پہلی دعا کہ حضرت آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے پوری داڑھی کی توفیق دے دے۔ سنت جو ہے نا، سنت، اس کا ایک بات ذہن میں رکھیں، لباس چہرہ مورا یہ انسان کے باطن کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ کتنی بھی کوتاہیاں ہوں، آدمی کو اس کا لباس، اس کی شخصیت جرائم سے بچا دیتی ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ مجھے پوری داڑھی کی توفیق دے۔ ایک دعا یہ لکھ کے لائی۔ دوسری دعا یہ لکھ کے لائی کہ اللہ مجھ سے شراب چھڑوا دے۔ تیسری دعا یہ لائی کہ اللہ مجھے حج کی توفیق دے۔ اور چوتھی دعا یہ لکھ کے لائی کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ ایسے مجمع لگا ہوا ہے تو حضرت دعا فرماتے اے اللہ جگر کو داڑھی کی توفیق دے۔ سارا مجمع کہتا آمین۔ اللہ جگر سے شراب چھڑوا دے، حج کی توفیق دے دے، اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ دوستو یہ وہ آدمی ہے جس نے ساری زندگی شرابیں پی ہیں۔ شیخ نثار فتحی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا بچپنا تھا اور اس کا بڑھاپا تھا جگر کا، یعنی مجھے یاد ہے کہ میں نے ان کو ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ غضب کی آواز تھی، جب کوئی شعر پڑھتے تو سحر کر دیتے تھے۔ کہنے لگے کہ حضرت نے جب دعا فرمائی اللہ سے شراب چھڑوا دے، اللہ حج کی توفیق دے دے، اللہ داڑھی کی توفیق دے دے، اور اللہ خاتمہ ایمان پہ کر دے، 2-4 دن کے بعد دیکھا تو جگر داڑھی کا خط بنوا کے آیا نائی سے۔ کہنے لگا حضرت شراب تو چھوڑ دی ہے، حج کے قافلے جا رہے ہیں، اگر اجازت ہو تو میں حج کے لیے چلا جاؤں۔ جگر حج پہ روانہ ہو گئے۔ حج کا لمبا سفر ہوتا تھا، 5-7-8 مہینے کا۔ اس طویل سفر سے جب واپسی ہوئی تو جگر کی بڑی بڑی داڑھی تھی۔ کہتے بمبئی کی بندرگاہ سے جب تھانہ بھون کے لیے ٹانگے پہ سوار ہوئے نا، تو جو ٹانگے والا تھا وہ جگر کی غزل گا رہا تھا، اور جگر کی غزل گا کے کہہ رہا تھا کہ جگر کہتا ہے چلو دیکھ آتے ہیں تماشا جگر کا، چلو دیکھ آتے ہیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا، سنا ہے وہ
جگر آگے سے کہنے لگے بھائی یہ شعر میرا ہے. ٹانگے بان سے کہا تانگے والے سے یہ شعر میرا ہے. آگے سے تانگے والا تو تانگے والا ہے. اس نے آگے سے کہا یہ تو جیسا مولوی نہیں کہہ سکتا, یہ تو جیسے مولوی کا شعر نہیں ہے, یہ جگر کا شعر ہے. یہ کس کا شعر ہے؟ جگر کا شعر ہے. جگر اس وقت کا مقبول عوام شاعر تھا, ہر کوئی جانتا تھا. داڑھی کی توفیق بھی ہو گئی, شراب بھی چھوٹ گئی, حج بھی ہو گیا, 3 دعائیں قبول ہو گئی. اب چوتھی دعا ہے خاتمہ ایمان والی. اللہ ہم سب کے حق میں قبول فرمائے, اللہ ہم سب کے حق میں. 27ویں شب تھی, 27ویں شب. مغرب کی نماز کے بعد کہتے ہیں کہ جگر مسجد میں ٹہل رہے تھے, مسجد میں ٹہل رہے تھے اور اپنا یہ شعر پڑھ رہے ہیں. مولانا شام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی موج میں آ کر یہ شعر گنگنا کے سنایا کرتے تھے کہ جگر ٹہل رہا ہے اور اپنا یہ شعر پڑھ رہا ہے. عام طور پہ کوئی فوت ہو جائے نا, اس پہ آخری مصرع لکھا جاتا ہے, پہلا نہیں لکھا جاتا, تو پہلا بھی سن لیں. عام طور پہ لکھا جاتا ہے نا, مدتوں کے بے قرار کو قرار آ ہی گیا, مدتوں کے بے قرار کو قرار آ ہی گیا. تو پہلا مصرع اس کا یہ ہے کہ جان بھی دے دی جگر نے آج پائے یار پر, جان بھی دے دی جگر نے آج پائے یار پر, مدتوں کے بے قرار کو آخر قرار آ ہی گیا. مدتوں کے بے قرار کو آخر قرار آ ہی گیا. نماز کی نیت باندھی, سجدے میں گئے, فوت ہو گئے. چل بھائی, اللہ اکبر. ایک شرابی کو ایک زمانے کی ولی کی صحبت نے گوہر بنایا, اور ٹائم کتنا ملا؟ 2 سال. کسی کو کچھ پتہ نہیں, عمر بھر کی زہد کو برباد کر دے اور آخری زندگی کی ندامت کو ایسا قبول کر دے, ایسی قبولیت دے دے. حضرت کا انتقال ہو چکا تھا, تو کہتے ہیں کہ پھر تراویح مقدم ہے, یہ جگر کا جنازہ مقدم ہے. تو خواجہ عزیز حسن مجذوب جو تھے, یہ بھی بڑے عجیب آدمی تھے. وہ اس وقت خانقاہ کے متولی تھے. مفتی ظفر احمد عثمانی جیسے لوگ, یہ بڑے بڑے لوگ اس مشورے میں شامل تھے اس وقت کہ پہلے جگر کا جنازہ پڑھا جائے یا تراویح پڑھی جائے. تو حضرت مجذوب نے فرمایا فرض پڑھ لیتے ہیں اور پھر جگر کا جنازہ پڑھ لیتے ہیں, کیونکہ جگر اب ہم میں رہنا نہیں چاہتے, اب ہمارے اندر رہنا نہیں چاہتے. یہ مثال یار چاہتے ہیں, مثال یار چاہتے ہیں, ان کو دفن کر دو بھی. عرض یہ کر رہا تھا کہ اس شرابی کے واقعہ سے کہ جس نے کتنی بڑی بات کی, کتنی بڑی بات کی کہ میرا تو شراب کا جو چینک ہے, جگ ہے, وہ تو نے توڑ دیا, میں تو بے ہوشی میں تھا, یا اللہ آپ کو کیا ہوا؟ اب اتنی بڑی توہین اللہ کی اس نے, اور جس وقت اس نے خدا پر یہ اگلی بات رکھی نا کہ تجھے سارے جہان میں ہی گناہ گار نظر آیا, اور کوئی گناہ گار نہیں تھا, میری شکل بگاڑنی تھی, واپس کر مجھے. کتنی بڑی امید ہے اس کو, کتنی بڑی امید ہے, کتنی بڑی امید ہے اس کو.
تو اللہ جل شانہ سے امید کا رشتہ، امید کو ختم نہیں کرنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی، نہ کسی کو اصلاح سے مایوس کرنا چاہیے۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں یہ ناقابل اصلاح آدمی ہے، اس کی کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ علماء کرام سے میں ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ فتنے کا دور ہے نا، اور یہ عوام الناس کی آپ سن رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بڑی لچھے دار قسم کی گفتگو کرتا نا غامدی، بڑی میٹھے میٹھے طریقے سے، کبھی دعوت تبلیغ کی اہمیت پر آج کل اس کا بیان چل رہا ہے۔ مجھے کسی نے بھیجا، دیکھیں جی مولانا الیاس صاحب کی کتنی تعریف کر رہا ہے، یہ فلاں بزرگ کی کتنی تعریف کر رہا ہے۔ میں نے کہا ساری دنیا کی تعریف کرے، جو امت کی راہ سے ہٹ گیا نا، گیا، وہ سواد اعظم سے کٹ گیا، کٹ گیا بس، اب یہ کٹی ہوئی پتنگ ہے، یہ پتہ نہیں کیا بات کر رہا تھا جی۔ علماء کو اور ان کو نصیحت ہونے والی تھی کہ مایوس نہ کریں کسی کو، اصلاح کے حوالے سے مایوس نہ کریں۔ کوئی بات کر رہا تھا تو بھول گیا جی۔ ہاں، عرض یہ کر رہا تھا کہ غامدی الفکر آدمی، کیپٹن عثمانی کی فکر کا آدمی، جن کا حدیث پہ کوئی اعتماد نہیں ہے، وہ میرے پاس آئے۔ اب وہ پریشان تھا، مجھے کہنے لگا کہ حضرت آپ کے پاس آیا ہوں، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ میں نے کہا بات سنو، آپ جس طرف گئے ہو نا، بہت سوچ سمجھ کے گئے ہو، یعنی آپ کوئی دلیل رکھتے ہو اپنے پاس، اور اس دلیل کا یہ جواب ہے اور آپ کو پہلے سے پتہ ہے، پھر میں یہ بات کروں گا، آپ آگے سے ایک اور بات کریں گے، اور پھر میں آگے سے بات کروں گا، وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ میں نے کہا یہ میں آپ کو عرض اس لیے کر رہا ہوں، مایوس نہ ہو کسی کی اصلاح سے، کسی کی اصلاح سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور کسی شخص کو دور نہ کرو اپنے باپ سے، خود اس کو قسمت آپ سے الگ کرتی ہے تو الگ بات ہے، یعنی آپ کم از کم ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس سے کوئی آپ سے الگ ہو جائے، جوڑ کی کوشش کرے، امت کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری بات چیت جب ہو گئی اس کی، میں عمرے پہ چلا گیا، میں نے جاتے وقت اس سے اتنی بات کی، میں نے کہا آپ کی جتنی باتیں ہیں ساری اپنی جگہ پر، لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ امت کے اندر یہ 1400 سال سے جو تسلسل چلا آیا ہے، اس میں کیپٹن مسعود الدین عثمانی، جاوید غامدی، یہ مرزا جیلمی، اس طرح کا کوئی 2-4 آدمی اور بھی ہیں کہ وہ اکیلے ہی تھے؟ اس نے کہا اور کوئی نہیں ہے، اس نے کہا اور کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا دین اور اس میں امت میں اتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، آپ کے نظریے میں سارے کیا جہنم میں، وہ خدا کی جنت میں تو یا غامدی جائے گا یا جیلمی جائے گا، باقی کدھر جائیں گے؟ میں نے کہا یہ لوگ غلط نہیں ہو سکتے، ایک آدمی کی غلطی کا احتمال ہے، 100 آدمیوں کی غلطی کا احتمال نہیں ہو سکتا۔ اب یقین کریں، میں عمرے سے واپس آیا تو جو ڈاکٹر صاحب ان کو لے کر آئے تھے تو مجھے کہنے لگے کہ جی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ وہ پیر صاحب کے پاس گئے تھے، بات ان کی ٹھیک ہے، بالکل بات ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ میں ابھی مسجد میں نماز بھی پڑھوں گا جا کے امام صاحب کے پیچھے، اور جو تبلیغ والوں کا ہلکا لگتا ہے اس میں بھی بیٹھوں گا، لیکن کیونکہ میرے اندر جو کہ ان کی صحبت کا اثر زیادہ ہے، جاتے جاتے جائے گا، لیکن کم از کم میں اب رجوع کر چکا ہوں۔ میں شکر کیا کہ ایک آدمی ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، ایمان کے ساتھ چلا گیا۔ تو اب مایوسی کی بات نہ کیا کریں، مایوس نہ ہوا کریں کسی سے بھی۔ اب جس طرح یہ شاعر مایوس تھا، نہیں ہوا، تو کتنی بھی بیماری اندر موجود ہو،
تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی کو مایوس بھی نہ کریں۔ یہ کافی سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان علماء کی خدمت میں بھی ایک درخواست ہے۔ 2-4 دن پہلے ایک مولوی صاحب نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا بھی تھا کہ ایک طالب علم بڑا شرارتی ہے، بڑا غبی ہے، بہت تنگ کرتا ہے، اس کا کیا کریں؟ نکال دیں اس کو؟ میں نے اس کو کہا کہ اسی پوزیشن میں اگر آپ کا بیٹا آ جائے، پھر جو آپ کسی کے بچے کی تعریف کر رہے ہیں، تو آپ کا یہ بچہ کسی آپ کا بچہ ہو اور اس میں بھی یہ خرابیاں ساری پائی جاتی ہیں جو اس بچے میں پائی جاتی ہیں، تو آپ اپنے بچے کے لیے کیا سوچیں گے، کیا کریں گے؟ اس کو کہیں گے کہ اس کو پنکچر لگانے کا والا بٹھا دو، اس کو کنڈکٹر بھرتی کرو کس جگہ؟ ہاں؟ آپ یہ کریں گے، اس کے لیے دعا بھی کریں گے، اس کے لیے بزرگوں سے دعائیں بھی کروائیں گے، اور اس کو آخری حد تک اس کی تربیت کی کوشش کریں گے۔ میں نے کہا کہ اب یہ سارے کام آپ کر چکے نا، اس کے باوجود بھی اگر کام نہ چلے تو پھر اس کو والدین کے حوالے کر دیں۔ اگر یہاں تک بھی کام چل سکتا ہے تو اس کو چلائیں، اس کو۔ بات سمجھے نا؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، آزمائش کے طور پر کوئی شخص آزمائش بن جاتا ہے، امتحان بن جاتا ہے، وہ ہماری تربیت کا امتحان ہوتا ہے کہ ہم کتنا بڑا حوصلہ رکھتے ہیں اس کے ساتھ، کتنا حوصلہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ والوں کی خدمت میں ایسے ایسے لوگ آئے، اس لیے وہ کسی قسم کا کوئی مرض بھی ہو تو بندہ اس سے مایوس نہ ہو۔ اور ایک بات اور بھی سن لیں، اپنی بیماری کا اظہار بھی کبھی کر دیں، مسلسل اظہار بھی نہ کیا کریں۔ میں خواتین جو میرا بیان سن رہی ہیں نا، ان سے بھی عرض کرتا ہوں، کئی مرد اور دوست احباب ایسے ہوتے ہیں جو اپنے احوال مکمل لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اشارتاً کبھی لکھ دیا تو کافی ہے، اب بار بار اس سوال کو نہ دہرایا جائے، بار بار اس بیماری کو نہ دہرایا جائے۔ اللہ نے پردہ پوشی کر رکھی ہے، تم بھی اپنے اوپر پردہ ہی رکھو، اس کو اپنے پردے کو ظاہر نہ کرو۔ لیکن ران کا داغ بھی ڈاکٹر کو دکھانا پڑتا ہے، ران کا داغ بھی۔ اور ایک بات اور بھی عرض کر دوں، مجھے کئی ساتھی نا، تربیت نہیں ہوتی نا پورے طور پہ، کئی دفعہ کہیں گے حضرت میں نے یہ آپ کو بتا دیا ہے، آپ نے کسی کو نہیں بتانا ہے، میں نے آپ کو بتایا، آپ نے کسی کو، لا حول ولا قوت۔ میں نے کہا ہمارا قد کاٹ پیٹ دیکھا کتنا بڑا ہے، یہ بڑا اس لیے ہے، اس پہ بڑے بڑے راز دفن ہیں۔ میں نے کہا اس کے اندر تو ہم نے بہت کچھ دفن کیا ہوا ہے۔ بیوی کے جھگڑے خاوند کو نہیں بتایا، خاوند کے جھگڑے بیوی کو نہیں بتایا، کسی کی بات۔ وہ یہ اس طرح کی جو بات ہوتی ہے نا، عام طور پر ماحول ایسا ہے۔ وہ ڈیڈا ہری پور میں ہمارے ایک شاہ صاحب بزرگ ہوتے تھے نا، مجھے ایک دن کہنے لگے حضرت کیا کرا جی، کسی نے تو بندہ گل کرنا جو ہی نہیں، میں کار نہ پہنچنا گل ٹیڑیاں پہنچ جانی ہے۔ حضرت تو چھوڑ دو، میں گھر نہیں پہنچتا، بات ڈھیڑا پہنچ جاتی ہے۔ تو ہم نے فیصلہ کیا کسی نے گھر ہی نہ کرا۔ یہ بڑی خاص بات ہے، اچھا نہ اللہ والوں کا یہ کام ہے، نہ مسلمان اہل ایمان کا یہ کام ہے کہ ایک کی بات اٹھائے دوسرے کو دے دے، دوسرے کی بات اٹھائے دوسرے کو دے دے۔ جس کی سنیں اس کو آپ پر اتنا اعتماد ہو کہ یہ تو میری امانت مجھ سے زیادہ رکھیں گے، یہ مجھ سے زیادہ امانت دار ہے میرا۔ یہ معاشرے کا وہ چہرہ ہے جس سے عام لوگ بڑے مایوس ہوئے ہیں۔ علماء کو مشورہ کیا، انہیں کسی کو بتا دیا، محلے میں آگ لگ گئی، دوستوں میں آگ لگ جاتی ہے۔ تو کتنی بھی خطرناک بیماری ہو، کسی بھی خطرناک بیماری ہو، اس کا اظہار ہو، اور یہ نہ سمجھے کہ یہ میری بات ظاہر ہو جائے گی۔ اور جس سے بھی بات کوئی کرنے والا ہو، اس کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ کسی کی بات کرے کس سے۔ مجلسیں امانت ہوا کرتی ہیں۔ عورتوں میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے کہ میں تجھے بتاتا ہوں کسی کو نہ بتانا، اس کا مطلب یہ بات گئی، پھر میں آپ سے بات کر رہی ہوں لیکن آپ نے کسی سے نہیں کرنی، اس کا مطلب ہے گئی بات نکل گئی۔ راز اسی وقت تک راز ہوتا ہے جب 2 آدمیوں میں ہو، اس وقت راز نہیں ہوتا جب تیسرے آدمی کو پتہ چل جائے، ٹھیک ہے نا؟ پھر بات شائع ہو جاتی ہے، پریس کے حوالے ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟
امت کا راز رکھنا چاہیے، راز رکھنا چاہیے، اور رازوں کی حفاظت کرنی چاہیے، کسی کی بات کسی کو نہیں بتانی چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں امانت ہوتی ہیں۔ اور تربیت کے راستے میں ان چیزوں کا اتنا فائدہ ہوتا ہے، اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی زندگی بدل کے رہ جاتی ہے، کل زندگی بدل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو مایوس نہیں ہونا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، انہ هو الغفور الرحیم۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یقین جانے میں نے ایک عارف کی پر امید تحریر پڑھی، کہنے لگے میں تو حیران ہوں کہ کئی لوگ کہتے ہیں 3 بار استغفار پڑھو تو اللہ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے خیال تو یہ ہے کہ جس وقت ندامت سے 1 بار پڑھو تو رحمت خداوندی جوش مار دیتی ہے، ندامت سے 1 بار بھی پڑھ لو تو اللہ کی رحمت جوش مار کے معاف کر دیتی ہے، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو معافی کا اختیار کس کے پاس ہے؟ معافی کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اسی نے معاف کرنا ہے۔ پر امید رہیے، امید رہیے، امید رہیے۔ اس قریب زمانے میں نا اگر کسی نے آپ کو تصوف کی کتابیں پڑھنے کا ذوق شوق ہو نا، ذوق شوق ہو، آسان بھی، آسان فہم بھی، حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو پڑھا کرو، ہر کسی کو نہ پڑھا کرو۔ بہت امید دلائی انہوں نے، بہت امید دلائی، اور تصوف کو بہت آسان کیا، بہت آسان کیا، بہت آسان کیا۔ باقی ڈرا ڈرا کے مار دیے، یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، ڈرا ڈرا کے مار دیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اب میں کلمات توبہ پڑھتا ہوں، میرے ساتھ دیں ساتھی سارے پڑھ لیں، صدق دل سے۔